الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، قرآن مجید کی سورۃ الحدید کی پہلی آیت آپ لوگوں کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ ذات عزت والی اور حکمت والی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں سلطنت اللہ کی ہے۔ زمین اور آسمان میں حکومت کس کی ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
وہ ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ اپنے شان شایان عرش پر متمکن ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، زمین کے اندر جو کچھ جا رہا ہے، جو اس سے نکل رہا ہے۔ وما ینزل من السماء، آسمان سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان کی طرف جا رہا ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اے ایمان والو تم جہاں کہیں بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی سلطنت اسی کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز کو جو کام بھی ہو رہا ہے اسے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، وہی ذات ہے جو دن سے رات کو نکالتی ہے۔ وَیولج النہار فی اللیل، وہی ذات ہے جو دن کو رات سے نکالتا ہے۔ وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یاد رکھنا وہ تمہارے دلوں کی سکرین پہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لو کس پر؟ اللہ پر۔ ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اس صورت کے شروع میں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفات، اپنی عظمت، اپنی شوکت کو بیان کیا کہ میں بہت بلندی والا ہوں، میں بہت عظمتوں والا ہوں، میری صفات بے شمار ہیں۔ اپنی صفات بیان کرنے کے بعد، اپنی عظمت کو اجاگر کرنے کے بعد کہا آمنو باللہ، اے لوگو ایمان لو کس پر؟ اللہ پر۔ ایمان والوں ذرا بول کے بتائیں کس پر ایمان؟ اللہ پر۔ ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ ایمان لو اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر۔ اب کس رسول پر ایمان کی یہاں بات کی جا رہی ہے؟ کہا اس نبی پر ایمان لاؤ جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک ہے۔ کہا لوگو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ کس رسول پر؟ کہا جس کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ذوالجلال، انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما جو ان پر تیری آیات تلاوت فرمائے، ان کو حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کے گندے دل ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا حضور علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے مانگی تھی۔ کتنے ہزار سال پہلے؟ 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو پھر کہا اے رب ذوالجلال ربنا وابعث فیہم رسولا،
حضور علیہ السلام کو مانگا، دعا 2000 سال کے بعد پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے کہ ہر وقت مانگنا ہے، طلب کرنا ہے کس سے؟ اگر نہ ملے تو مایوس، مانگنا پھر بھی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ آدم علیہ السلام نے وہ شجرہ ممنوعہ بھولے سے کھایا تھا۔ آدم علیہ السلام زمین پر 300 سال روتے رہے۔ کتنے 100 سال؟ ہم ایک بار 2 بار دعا مانگے قبول نہ ہو، ہم مانگنا، لیکن ہمارے باپ نے ہمیں کیا سکھایا؟ مانگتے رہنا ہے۔ کس سے؟ کوئی 2-4 ہفتے 2-4 مہینے نہیں۔ آدم علیہ السلام 300 سال روئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ دعائیں کرتے کرتے 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وعلم آدم الاسماء، اللہ رب العالمین نے پھر آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ دعائیں بعض دفعہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اپنا میلاد، اپنی ولادت کا تذکرہ خود ارشاد فرمایا۔ مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے لکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل اپنے حواریوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے امتیوں کو جمع کیا تھا اور کہا ہے، میرے پیروکاروں، میرے حواریوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی ولادت سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میلاد کا جس انداز میں تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین نے اس ذکر کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے لوگوں میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک نبی آئے گا، زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں پہ اس کا نام احمد ہوگا۔ کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں اپنی والدہ سیدہ آمینہ کا خواب ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام اپنی پیدائش کا، اپنی ولادت کا تذکرہ خود فرما رہے ہیں۔ میں اپنی والدہ سیدہ آمینہ کا خواب ہوں۔ سیدہ آمینہ نے خواب کیا دیکھا تھا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب یہ میرا لخت جگر، کائنات کے پیغمبروں کا پیغمبر، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، عرب کے جھومٹ، عجم کے زیور، حسن و حسین کے نانا، فاطمہ کے ابا اور کعبے کے کعبہ پیدا ہوئے، میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم سے ایک روشنی نکلی، ایک چمک، ایک نور طلوع ہوا۔ اس نور نے مجھے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر ملک شام کے محلات دکھا دیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سیدہ آمینہ کا خواب ہوں۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، مکہ پاک میں عام الفیل پیر والے دن 12 ربیع الاول، بعض نے کہا سیرت نگاروں نے 8 ربیع الاول، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر صبح و صادق کے وقت آپ جلوہ گر ہوئے۔ صبح و صادق کے وقت آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا،
آئیے حضور علیہ السلام کے حسن کی باتیں کرتے ہیں. یہی حضور علیہ السلام کا میلاد ہے. یہ بازاروں میں جھنڈیاں لگانا، گھر سجا لینا، قمقمے لگانا، ہم نے اس کو میلاد سمجھ لیا. پہاڑیاں بنا لینا، ناچ گانا کرنا، دوستو یہ میلاد نہیں. میلاد کیا ہے؟ میلاد یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ یہاں باوضو ہو کے آئے ہیں، اسی طرح بیٹھیں اور کہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت سنائی جائے. رسول اللہ کا کردار کیسا تھا؟ امام الانبیاء کے اخلاق حسنہ کیسے تھے؟ رسول اللہ کی زبان کے میٹھے بول کیسے تھے؟ رسول اللہ لوگوں سے معاملات کیسے کرتے تھے؟ حضور ایک عظیم تاجر تھے. حضور کی تجارت کے معاملات کیسے تھے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے حسن کی تعریف کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا حسن کیسا تھا. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ سے باہر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے کو لال دھاری دار چادر سے لپیٹا ہوا تھا. فرماتے میں نے سرکار مدینہ کو اس کنڈیشن میں دیکھا، اس حالت میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے سرخ رنگ کی چادر زیب تن کی ہوئی ہے. حضور اپنے کاشانہ نبوت سے باہر آئے اور رات چاندنی والی تھی، 14ویں کی رات تھی. کہتے میں نے رسول اللہ کے رخ انور کو دیکھا اور پھر میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا. کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا. کبھی آسمانی نور کو دیکھتا، کبھی مدینے کے نور کو دیکھتا. میرے دل نے بے ساختہ گواہی دی، اے جابر بن سمرہ، آسمان کے چاند پہ داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں اگر میں عرض کروں تو آپ نے کہا کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. چاند بدلی سے نکلا، سب بولیں، چاند بدلی سے نکلا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دلہا. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے. وہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے نا، میں ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا. میرے دل نے چاہا کہ میں بھی جاؤں، جا کے مسلمانوں کے نبی کی زیارت کروں. اللہ ہمیں بھی دل کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھنا نصیب فرمائے. اکثر آپ لوگ یہ شعر پڑھتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. دوستو یہ چراغاں تب ہوتا ہے جب گھر سے سود نکال دیا جائے. چراغاں تب ہوتا ہے جب ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ناچ گانے بند کر دیے جائیں. یہ چراغاں تب ہوتا ہے جب زبان سچ سے آباد ہو، جھوٹ نکال دیا جائے. یہ چراغاں تب ہوتا ہے جب یہ دل مصطفیٰ کی محبت کا گھر بن جائے. پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کرم فرماتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے چاہا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھوں. کہتے ہیں میں دیکھنے کے لیے گیا، میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رخ انور دیکھا. دوستو وہ چہرہ جس چہرے کو بنانے والا کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب مجھے تیرے چہرہ والضحیٰ کی قسم ہے، مجھے تیری واللیل زلفوں کی قسم ہے. الم نشرح لک صدرک، اے محبوب مجھے تیرے الم نشرح سینے کی قسم ہے. مصطفیٰ اگر لب کشائی کرتے ہیں تو کہا مصطفیٰ مجھے تیرے ان لفظوں کی قسم ہے. حضور کے قدم جس شہر کی مٹی نے چومے، رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد، اے مصطفیٰ مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے. تو مصطفیٰ کا پھر چہرہ کیسا ہوگا؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دل سے ایک بے ساختہ آواز اٹھی، اے عبداللہ بن سلام تو نے تورات پڑھی ہے، تو نے انجیل کا مطالعہ کیا ہے، لیکن جتنا چہرہ خوبصورت مصطفیٰ کا ہے، یہ چہرہ بتاتا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ چہرہ سچ بولنے والے کا چہرہ ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں،
رسول اللہ کے حسن کا تذکرہ کرتی ہیں، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا بیان فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں لوگوں، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یہ سورہ یوسف ہے، 12واں پارہ ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ زلیخا عاشق ہوئی تھی، مصر کی عورتوں نے تانا دیا۔ قرآن کی آیت ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ۔ سورہ یوسف کہتے ہیں کہ ان عورتوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، تو شہزادی ہے، ایک غلام زادے پہ عاشق ہو گئی، ایک نوکر پہ، یہ تو نے بادشاہ کو ذلیل کروا دیا۔ زلیخا نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک محفل کا اہتمام کرتی ہوں، میں ایک محفل کا اہتمام کرتی ہوں، اس محفل کے اصول یہ ہوں گے کہ میں تمہیں چھریاں بھی دوں گی، سیب بھی دوں گی، تم نے چھریوں کو سیب کے اوپر رکھنا ہے، کاٹنا نہیں۔ یہ سارا تذکرہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ قد شغفہا حبا، انہوں نے کہا کہ زلیخا کا دل یوسف علیہ السلام کی محبت میں بھر چکا ہے، یہ غلاف میں آ چکا ہے۔ انا نراہا فی ضلال مبین، یہ جو زلیخا ہے یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ کہا تانے دینے والیوں، آؤ ذرا میرے یوسف کو تو دیکھو، حسن یوسف کا تذکرہ تو کرو، آؤ ذرا ان کو دیکھو تو صحیح، وہ کیسے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، 3 مہینے رجی خلقت ساری ویکھ یوسف کنعانی، 3 مہینے رجی خلقت ساری ویکھ یوسف کنعانی، جنہ ڈٹھا محمد عربی اور رج گئے دوویں جہانی۔ یوسف علیہ السلام کو میں بھلاؤں گی، تم نے اپنی چھریوں کو اپنے سیب کے اوپر رکھنا ہے، چلانا نہیں ہے۔ میں یوسف علیہ السلام کو بلاؤں گی، جب یوسف تمہارے آگے سے گزرے نا، بس تم نے سیب کاٹنا شروع کر دینے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ اصول تھے محفل کے، اصول طے ہوئے، خواتین کو چھریاں اور سیب پکڑا دیے گئے، یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ یوسف علیہ السلام گزرے نا تو آپ نے اپنے چہرے سے یوں نقاب ہٹایا، قرآن مجید نے اس نقشے کو کھینچا۔ کہا جب وہ نقاب اٹھا نا یوسف علیہ السلام کے حسن سے، تو مصر کی عورتیں کہنے لگی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، انہوں نے سیب کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹیں۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دیں۔ ہمیں بھی کٹ لگتے ہیں، کٹ لگ جائے تو ہم واویلا کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تو سی واویلا نے کیا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو اللہ کا عزت والا فرشتہ لگتا ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرشتہ ہے۔ بس حسن یوسف کو دیکھ کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹیں۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد پڑھتی ہیں، حضور کے حسن کا تذکرہ کرتی ہیں۔ کہا کہ انہوں نے حسن یوسف دیکھا تھا، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں۔ اے لوگوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، اگر وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی اپنی انگلیاں نہیں اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ تو پھر اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں، انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، اگر مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیتی تو پھر اپنی انگلیاں نہیں بلکہ اپنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا انگشت زنا کٹیں، مصر میں انگشت زنا کٹیں، مصر کے اندر خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹیں، اور ادھر مصطفیٰ کے غلام بن دیکھے مصطفیٰ کے نام پہ اپنے سر کٹوا رہے ہیں۔ ہاں، علم و دین شہید نے دیکھا تھا، ممتاز قادری نے دیکھا تھا،
عامر چیمہ نے دیکھا تھا، کہا حضور ان کے سامنے حسن یوسف تھا، حسن یوسف کو دیکھ کے وہ انگلیاں کاٹ رہی تھیں، یہ آپ کے عاشق، آپ کے دیوانے ایسے، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن بن دیکھے آپ کے نام پہ اپنے سر قربان کر رہے ہیں۔ مصر میں کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے، یہ رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے کمالات اور آپ کو حسن جمال عطا کیا تھا۔ اب آئیے میلاد مصطفیٰ اس حسن سے ذرا ہم کچھ اصلاحی پہلو بھی نکالیں۔ ہم جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہم جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم جو گلیاں سجاتے ہیں، اپنے گھر کو کمکموں سے لائٹوں سے روشن کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ایک دیا ہم اپنے دل میں بھی روشن کر لیں؟ اپنے دل جو ہمارے کالے ہو چکے ہیں اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے کرتے، کبھی ہم اس کی طرف بھی تو توجہ کریں نا۔ میلاد مصطفیٰ یہی ہے، جھنڈیاں لگ گئیں، گلیاں سج گئیں، سوہنا آیا کہ سج گئے نے گلیاں بازار۔ کاش مصطفیٰ جو ہمیں پیغام دینے کے لیے آئے تھے، اس پیغام سے ہم نے اپنا دل بھی سجایا ہوتا۔ کہا محشر کے میدان میں دو صفیں ہوں گی، سورہ یاسین ہے، وامتاز الیوم ایھا المجرمون سلام قولا من رب الرحیم۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے دل میں چراغ روشن کیے ہوں گے، جنہوں نے اپنے دل کے چراغ یہاں بھی ایک بلب روشن کیا ہوگا، دیا لگایا ہوگا۔ رب فرماتا ہے کہ پھر میں ان کو دیکھ کے کہوں گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اے آنے والو، دل روشن چمکتا ہوا لے کے آنے والو، تمہیں رب کی طرف سے سلامیاں ہوں، تمہیں رب سلام پیش کرتا ہے۔ اور جو مجرم ہوں گے، جن کے باہر اجالے ہوں گے، باہر جھنڈیاں ہوں گی، باہر بازار سجے ہوں گے، دل کالے ہوں گے، وہ جب آئیں گے تو ان سے کہوں گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ میلاد مصطفیٰ منانے والوں، ایک دیا یہ کچھ جھنڈیاں اپنے دل پہ بھی لگاؤ، اس دل کو بھی روشن کرو۔ میلاد مصطفیٰ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اپنے اوپر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رنگ چڑھاؤ۔ یہ رنگ کون سا رنگ ہے؟ یہ پہلے سپارے کا آخری رکوع ہے، صبغۃ اللہ۔ کہا تم کہو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور یاد رکھنا سب سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سب سے اچھا خوبصورت رنگ اللہ کا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب مدینے جانا چاہتے ہیں، ہم سب مدینے جانا چاہتے ہیں نا، ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم مدینے جائیں، لیکن ہم جس گاڑی پہ سوار ہیں اس کا رخ انڈیا کی طرف ہے، اس کا رخ مدینے کی طرف۔ میلاد مصطفیٰ مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی گاڑی کا رخ کدھر کریں؟ مدینے کی طرف کریں۔ جو مدینے والے ہوتے ہیں ان کے زبان کڑوے بول نہیں ہوتے، ان کی زبان میٹھی ہوتی ہے، ان کے دل اللہ کے خوف سے آباد ہوتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف دکھ نہیں دیتے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع کرنے والے ہوتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر یہی درس دیتا ہے کہ اے لوگوں، زبانیں کڑوی ہو چکی ہیں، اپنی زبانوں کو میٹھا کرو، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگنور کرو، آپس میں پیار محبت بانٹو۔ رسول اللہ نے میلاد ہمیں یہی سمجھایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، ایک شخص حاضر ہوا۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا غریب صحابی تھا، ظاہراً دولت کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے مضبوط تھا۔ اس نے نیت کی تھی کہ میں کچھ پیسے جوڑ کے حضور کی بارگاہ میں انگوروں کا تحفہ لے کے جاؤں گا۔ موسم آیا ہوا ہے نا انگور کا، مکے پاک میں انگور نہیں ہوتے، مدینے پاک میں بھی نہیں ہوتے، باہر سے آتے ہیں، یا طائف سے آتے ہیں، یا یمن سے آتے ہیں، یا یہاں سے جاتے ہیں۔ تو اس نے نیت کی صحابی نے کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں انگور خرید کر پیش کروں گا۔ اس نے پیسے جوڑے، پیسے جوڑنے کے بعد انگور خریدے، صحابہ موجود تھے، حضور کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے۔ امام الانبیاء نے ایک انگور لیا، اسے تناول کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں امید لگ گئی، حضور کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے آپ تقسیم فرماتے تھے پھر خود تناول فرماتے تھے۔ بس یہی آپ نے عقیدہ لینا ہے، ہمارا نبی بانٹنے والا ہے، اور ہم نے بھی اپنا ہاتھ
تقسیم کرنے والا بنانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے انگور کھایا، ہمیں امید تھی کہ ابھی تقسیم فرمائیں گے، لیکن رسول اللہ نے دوسرا انگور بھی لیا، آپ نے اسے بھی، اس انگور کی قسمت پہ ناز کیوں نہ کرے جس کو توڑ بھی مصطفیٰ کے ہاتھ رہے ہیں، وہ ہاتھ جن ہاتھوں کو رب نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ ہاتھ تیرا ہاتھ نہیں ساڈا ہاتھ ہی۔ رب جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہے یار وہ ہاتھ انگوروں میں جائیں، اس لیے کہا کہ مصطفیٰ کا وہ ہاتھ پھولوں میں جائے تو پھولنا بچ رل جائے۔ مصطفیٰ کا ہاتھ اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ٹوٹنے لگے، ہمارے دلوں پہ قیامت بن کے ٹوٹی کہ سرکار ہمیں انگور کیوں نہیں دے رہے۔ اس وجہ سے پریشان نہیں کہ انگور کیوں نہیں دے رہے، پریشان اس وجہ سے تھے انگور نہیں مل رہے، کہیں سرکار ناراض تو نہیں، ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہوگی، حضور ہم سے روٹھ تو نہیں گئے، یہ پریشانی تھی۔ اور یاد رکھنا محبت کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے نا وہ اپنے محب کی ایک ایک ادا پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے کہ ہم سے کوئی ناراضگی تو نہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ سارے انگور تناول فرما دیے، سارے انگور کھا لیے، وہ تحفہ دینے والا صحابی چلا گیا۔ ہم نے حضور کی بارگاہ میں رو کے عرض کی آقا آپ نے ہمیں انگور نہیں دیے، کیا ناراض ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں میں ناراض نہیں ہوں۔ کہا حضور پھر آپ نے دیے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ جب میں نے پہلا انگور توڑا تو وہ کھٹا تھا، میں نے دوسرا دانہ لیا وہ بھی کھٹا تھا، میں نے تیسرا دانہ لیا وہ بھی کھٹا تھا، تمہیں دیتا تم کھاتے، اس کی کھٹاس کی وجہ سے تمہارے چہرے بدلتے، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ بس میلاد مصطفیٰ ہمیں درس یہی دیتا ہے کہ اپنی زبان کا بول میٹھا کرو۔ کہا کہ میں تمہیں دیتا تم کھاتے، تمہارے چہرے بدلتے، وہ تمہارے چہرے دیکھ کے کہتا یار میں اتنی محنت سے جو انگور خرید کے لایا وہ میٹھے نہیں کھٹے نکلے، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ مصطفیٰ نے کہا میں نے وہ سارے کھٹے انگور خود کھا لیے مگر اس کا دل ٹوٹنے نہیں دیا۔ میلاد مصطفیٰ مجھے اور آپ کو یہی درس دیتا ہے، یہ اخلاق حسنہ ہیں۔ حضور نے یہی بتایا ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو، اچھالو نہیں۔ حضرت مولانا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں سرکار معراج سے واپس تشریف لائے نا تو آپ کے پاس ایک جبہ تھا، کپڑے کا نہیں، فقر کا ایک جبہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر سے فرمانے لگے اگر یہ جبہ میں تمہیں دوں اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ عرض کی آقا میں صدق اختیار کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم سے کہا اگر میں یہ جبہ تمہیں دوں اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ عرض کی آقا میں عدل و انصاف اختیار کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی سے فرمانے لگے یہ جبہ اگر میں تمہیں دوں تو تم اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ عرض کی آقا میں حیا اور سخا کو اختیار کروں گا۔ مولانا علی شیر خدا سے کہا یہ جبہ اگر میں تمہیں دوں تو تم اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ عرض کی آقا میں اس کے ساتھ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالوں گا۔ سرکار نے وہ جبہ علی شیر خدا کو عطا فرمایا اور کہا علی یہ جبہ آیا ہی تیرے لیے تھا، اور آج ہمیں کسی کی بات کا پتہ چل جائے صحیح بھلے اس میں ذرہ برابر بھی سچ نہ ہو، بس پتہ لگنا چاہیے، اس میں اس کی ضلالت ہونی چاہیے، بس بات کا پتہ چلے۔ ہم جب تک چھج کے اندر رکھ کر اس بات کو چھٹ نہیں لیتے اس وقت تک ہماری بات مکمل۔ اور ادھر میلاد بھی 14 سالوں سے میں میلاد مصطفیٰ کی بزم سجا رہا ہوں، 14 سال ہو گئے لیکن میرا دل بدلا۔ خدا را آج عہد کر کے اٹھیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اگر 4 جھنڈیاں باہر گلی میں لگا رہے ہیں تو 4 جھنڈیاں اپنی زبان پہ بھی لگائیں، 4 جھنڈیاں اپنے دل پہ بھی لگائیں، 4 جھنڈیاں اپنی پیشانی پہ لگائیں۔ وہ جھنڈیاں زبان پہ لگانے والے اچھے میٹھے بول ہیں، دل مصطفیٰ کی محبت سے آباد کریں، یہ محبت کی جھنڈیاں لگائیں، اور پیشانیوں پہ جھنڈیاں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے لگائیں۔ جب یہ جھنڈیاں لگیں گی پھر جب محشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی رب کہتے ہیں میں کہوں گا سلام قولا من رب الرحیم، آنے والوں آؤ اللہ تمہیں سلامیاں پیش کر رہا ہے، اللہ تمہیں
سلام دے رہا ہے یہ، لیکن یہ سلام کب ملے گا، یہ سلامیاں کب دی جائیں گی؟ جب ہم اپنے دل کو بدل لیں گے۔ اقبال نے یہی کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر، قوت عشق، اس کی پاور سے، اس کی طاقت سے ہر چیز کو نیچے رکھ، مصطفیٰ کی محبت کو اوپر لے آ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر۔ بس تیرا کام ہے اللہ رسول کا ہو جانا، تو پلٹ آ، یہ پہاڑیاں بنانا، یہ بازار سجانا، یہ گلیاں سجانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس پہ بحث نہیں، بتانا صرف مقصود یہ ہے کہ ہم حقیقت کی طرف آئیں۔ میلاد مصطفیٰ مجھے اور آپ کو رسول نے کس انداز سے سمجھایا ہے؟ حضور کی تو ایک جنگ کے علاوہ کوئی نماز قضا نہیں، حضور کے صحابہ کی کوئی نماز، جنگ کا موقع تھا کچھ نمازیں قضا ہوئیں، وہ بھی سرکار نے کہا کافروں کی وجہ سے ہماری نمازیں، اور باقی حضور کی کوئی نماز قضا، صحابہ کی نماز قضا، صدیق اکبر کی نماز قضا نہیں ہوئی، عمر فاروق کی نماز قضا نہیں ہوئی، عثمان غنی کی کوئی نماز، مولا علی شیر خدا کی، مولا علی شیر خدا کے بیٹوں کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی، اور ہم ادھر دم بھریں، نعرہ لگائیں غلامی رسول میں، موت قبول کرنے کو تیار ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کو تیار کیوں نہیں؟ موت گلے سے لگانے کو تیار ہیں، سچ کیوں نہیں بولتے؟ جھوٹ کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ والدین کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ میرے رسول کا ہم سے یہی مطالبہ ہے، اللہ کا ہم سے یہی مطالبہ ہے۔ اگر میلاد مصطفیٰ منا کر اللہ رسول کو دوستو راضی کرنا ہے تو اللہ رسول راضی اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم پلٹ آئیں، اپنے وہ خرافات، اپنے وہ رسومات چھوڑ کے اللہ رسول کی دہلیز کی طرف آ جائیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا وہ کرنا شروع کر دیں، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ ہمیں کسی ملک سے امداد لینے کی ضرورت، کسی ملک کے آگے جا کے بھیک مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ اسی لیے جو مصطفیٰ کی دہلیز کا منگتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سارے در چھڑوا دیتا ہے۔ کون کہتا ہے دارا و سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔